السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین، اما بعد۔ معاملات کا 5واں مرحلہ ہے، معاملات کی 5ویں منزل ہے جس کا نام ہے تہذیب۔ اب یہ ترتیب کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی ترتیب کے ساتھ گفتگو ہو، لیکن چونکہ ہم خواجہ عبداللہ انصاری کی کتاب کو فالو کر رہے ہیں تو انہی کے حساب سے یہ جنہوں نے جہاں پر جو چیز رکھی ہے ہم وہیں پر بیان کر رہے ہیں، جبکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس منزل کو اگر وہ پہلے ذکر کرتے، اخلاص سے پہلے اگر تہذیب کو ذکر کرتے تو شاید بہتر ہوتا، لیکن بہرحال انہوں نے اخلاص کے بعد تہذیب کا ذکر کیا ہے کہ ایک سالک کو اپنے عمل میں تہذیب کی رعایت کرنا ہے۔ تہذیب یعنی وہی تمام آلودگیوں سے، تمام برائیوں سے اپنے عمل کو محفوظ رکھنا، یا تمام آلودگیوں سے اپنے عمل کو نکھارنا۔ چنانچہ اس کے لیے خواجہ عبداللہ انصاری نے اس تہذیب کو سمجھانے کے لیے جس آیہ کریمہ سے استفادہ کیا ہے وہ یہ آیہ کریمہ ہے، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ جب ان پر رات کی تاریکی چھا گئی، انہوں نے ستارے کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب اور ڈوب جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس آیہ کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ خداوند عالم ظہور تام اور ظہور دوام رکھتا ہے، اس کے لیے کبھی غروب و زوال نہیں ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، اس پر وقت طاری نہیں ہوتا، اس پر زمان غالب نہیں آتا، وہ ذات ہمیشہ ہمیشہ سے ہے۔ اسی لیے اہل عرفان معتقد ہیں کہ ظہور سے مراد یہاں ظہور ازلی ہے، زمانی ظہور نہیں ہے۔ زمانی فرض کرنا محال ہے، البتہ ظہور ازلی کا مطلب ظہور واجب بالذات نہیں، کیونکہ واجب بالذات صرف خداوند عالم کے ذات ہے، بلکہ یہاں ظہور واجب بالفعل ہے اور اس کا ازلی ہونا بالذات نہیں بلکہ بالغیر ہے۔ انسان کا جو وجوب ہے، اس کے وجود کا، یہ بالفعل ہے، بالذات نہیں ہے، یعنی ذاتی طور پر انسان جو ہے وہ اس کا وجود بالذات واجب نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ وجوب بالذات ہے، اور ہمارا وجوب بالغیر ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہم موکول ہیں اور اس کی ذات سے ہم وابستہ ہیں، ہمارا اپنا کوئی وجود ذاتی نہیں ہے۔ جس وقت مثال کے طور پر سونا معدن سے نکالا جاتا ہے تو وہ خالص نہیں ہوتا بلکہ اسے نکھارا جاتا ہے، نکھارنے کے بعد وہ خالص بنتا ہے۔ انسان بھی جو ہے سیر و سلوک کے آغاز میں خود کو نکھارے، مہذب کرے اور اپنے آپ کو پاک کرے۔ انسان سیر و سلوک کے آغاز میں اپنے ہر عمل کی نگہداشت کرے، جو بار بار جس کے اوپر تاکید کی جا رہی ہے، اور مختلف آیات میں
مختلف الفاظ میں سالک کی رہنمائی کی جا رہی ہے، یعنی منزل یقظہ کے بعد کہ جس میں سالک نقائص و رذائل کی طرف توجہ کر کے ان تمام کو برطرف کرے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تہذیب یعنی سالکین بدایات کے لیے قسم کا امتحان ہے، یعنی سالکین بدایات کے لیے قسم کا امتحان ہے. وہ جو ابتدائی دور سے جو سالکین گزر رہے ہیں، ابتدائی مراحل سے جو سالکین گزر رہے ہیں، ان کے لیے ایک امتحان کا مرحلہ ہے. اس کا مطلب، اس کا تعلق مذکورہ آیت سے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام جدل میں اس دور کے انسان جن کے عقائد کے اعتبار سے وہ معتقد تھے کہ انہی عقائد کا سہارا بنایا تھا انہوں نے اور ستارے کو اپنا پروردگار منتخب کیا، لیکن جب وہ ناپید ہو گیا تو فرمایا غروب ہو جانے والا خدا نہیں ہو سکتا اور میں اسے دوست نہیں رکھتا. گویا جناب ابراہیم نے یہ کہہ کر خود کو مہذب کر لیا اور بتا دیا کہ جو دعوی شرک کیا تھا وہ دراصل جدل کے عنوان سے تھا، اس میں قصد انشاء کا کوئی دخل نہیں تھا، یعنی انہوں نے نقل کفر کیا تھا، نعوذ باللہ کفر نہیں کیا تھا. خواجہ عبداللہ انصاری نے تہذیب کے بھی 3 درجے قرار دیے ہیں، جن کے ضمن میں 3 موانع و آسیب طریقت کی پہچان بھی کرائی گئی. تہذیب کے 3 درجے یہ ہیں کہ پہلے درجے میں سالک کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تہذیب اعمال کرے، یعنی اپنے اعمال کو خالص کرے، نکھارے، اور اس کے جو موانع ہیں ان موانع کو برطرف کرے. پہلا معنی جو راہ طریقت میں حائل ہوتا ہے وہ ہے جہالت، نادانی، اور جہالت سے اپنے آپ کو پاک کرے. اپنے عمل کو اگر خالص رکھنا ہے تو اس کو جہالت سے پاک کرنا ضروری ہے. جہالت و نادانی آدمی کو راہ طریقت کو طے نہیں کرنے دیتی. اگر کوئی شخص مبدا سے منزل تک جانا چاہتا ہے تو اسے راہ کے تمام موانع سے واقف ہونا چاہیے، ورنہ بھٹک جائے گا اور کبھی بھی منزل مقصود تک وہ شخص نہیں پہنچ سکتا. جہالت و نادانی سماج اور معاشرے پر سب سے بڑا حملہ ہے. دنیا کے عظیم لوگ، دنیا کے عظیم رہنما نادانوں کے مقابلے میں عاجز رہے ہیں، نادانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے اور ان افراد کے ہوتے ہوئے اپنے مشن کو آگے نہیں بڑھا سکے. جیسا کہ جنگ صفین کے دوران جو واقعہ پیش آیا، آپ سبھی کا سنا ہوا واقعہ ہے کہ جنگ صفین میں حضرت علی کے ایک صحابی آپ سے الگ ہو کر معاویہ کی طرف روانہ ہوئے. جب وہ اپنے اونٹ کے ساتھ شام میں داخل ہوئے، شام کی سرزمین پر پہنچے تو وہاں ایک شامی شخص سے آپ کا جھگڑا شروع ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ اونٹ میرا ہے. جھگڑا بڑھا اور شکایت معاویہ تک پہنچی. معاویہ نے مرد شامی سے پوچھا، کیا تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ تمہارا ہے؟ کوئی شاہد بھی ہے، کوئی گواہ بھی ہے؟ اس نے کہا 40 آدمی باہر کھڑے ہیں جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ اونٹ میرا ہے. یہ سن کر وہ فرد شامی تلملا اٹھا اور اس نے کہا، ارے بے وقوفو، یہ اونٹ نہیں، اونٹنی ہے. اگر 400 آدمی بھی گواہی دیں تو گواہی باطل ہو جائے گی. مختصر یہ کہ 40 آدمیوں نے مرد شامی کے حق میں گواہی دی اور مرد کوفی کو اپنے اونٹ سے ہاتھ دھونا پڑا. پھر جب لوگ متفرق ہو گئے تو معاویہ نے مرد کوفی کو بلا کر یہ کہا کہ حق تمہارے ساتھ ہے، لیکن میں تمہاری خاطر 40 شامیوں سے درگیر ہونا نہیں چاہتا. لو یہ اشرفیاں لو اور کوئی سواری کا انتظام کر کے کوفے جاؤ.
اور علی ابن ابی طالب سے کہو کہ معاویہ کے پاس 1,00,000 جنگجو ہے جو اونٹ اور اونٹنی کا فرق نہیں جانتے، لہذا اگر ایسے لوگوں سے جنگ کرنا چاہتے ہو تو خوشی سے کرے، اس لیے کہ ایسے افراد سے جنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور کبھی بھی ان پر غلبہ پانا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ قسم کھائے ہوئے جاہل ہیں کہ جو اپنی جہالت سے دستبردار ہونا نہیں چاہتے۔ بہرحال دوسرا معنی جو راہ طریقت میں حائل ہوتا ہے وہ ہے عادت۔ عادت معنی تہذیب ہے۔ جب کوئی شخص اپنے کاموں کو عادت کے مطابق انجام دیتا ہے تو اس کی نظر کام کے انجام پر نہیں ہوتی ہے، لہذا وہ سارے کام بگڑتے ہیں اور اپنے مشن سے وہ دستبردار ہو جاتا ہے۔ لہذا سالک کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو معرفت کے ساتھ انجام دے، عادت کے مطابق انجام نہ دے، کوئی کام عادت کے مطابق نہ کرے۔ بسا اوقات ہمارے اعمال مثلا اقامہ نماز، اقامہ روزہ وغیرہ، بزرگوں کی عزت و احترام، یہ سب حسب عادت جو ہے ہم انجام دیتے ہیں، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم ان اعمال کو انجام نہ دیں، بلکہ یہ کوشش کریں کہ ان اعمال کو عادت نہ بنائیں بلکہ معرفت کے ساتھ ان اعمال کو بچا لائیں۔ تیسرا معنی جو راہ طریقت کی راہ میں حائل ہوتا ہے وہ ہے کم ہمتی۔ ظاہر ہے کہ سلوک کے ان عظیم منازل کو طے کرنے کے لیے ہمت و حوصلے کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا جس کے پاس ہمت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے، وہی راہ طریقت کو طے کر سکتا ہے۔ اب تہذیب کا دوسرا جو درجہ ہے وہ ہے تہذیب حال۔ تہذیب حال یعنی رسوم و علوم سے حال کو نکھارنا، سنوارنا۔ نیز حال سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ معنوی دریافتیں جن کو انسان معنوی مراتب طے کرنے کے بعد حاصل کرتا ہے۔ حال کبھی رسوم یعنی عادات کے ساتھ اور کبھی ظاہری علوم کے ساتھ مخلوط ہوتا ہے۔ انسان اپنے ادراکات حسی کے ذریعے معرفت کا کچھ حصہ ہی حاصل کر پاتا ہے اپنے ادراک کے ذریعے سے، لہذا اسے تجربے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے چاہیے کہ حسیات سے آگے بڑھ کر عقل کو بھی استعمال کرے، کیونکہ ادراکات عقلی کے ذریعے ہی انسان معرفت کا زیادہ حصہ حاصل کر پاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو ادراکات شہودی سے بھی بے اعتنا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اکثر عمیق معارف قلب و ادراک شہودی کے بغیر دریافت نہیں ہو سکتے ہیں۔ البتہ تہذیب حال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان خانوادگی و اجتماعی نیز علوم حسی و عقلی کو ایک طرف ڈال دے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ انسان ان امور پر اکتفا نہ کرے، اس لیے کہ جو چیز عقل کی بدولت قابل دریافت ہے وہ حس کی اساس پر قابل دریافت نہیں ہے، یعنی جو چیز عقل حاصل کر سکتی ہے وہ حس نہیں حاصل کر سکتی، کیونکہ حس کی دوڑ جو ہے وہ زیادہ دور تک نہیں جا سکتی جبکہ عقل بہت دور تک جاتی ہے۔ اسی طرح جو چیز شہود سے حاصل ہوتی ہے وہ عقل کی سمجھ میں نہیں آتی۔ علوم ظاہری فقط جو ہے ریاضیات، سماجیات، شیمیات یا مثلا جو ہے فزکس وغیرہ پر مشتمل نہیں ہے بلکہ ظواہر شریعت کو بھی شامل ہے۔ ہم نے منازل حرمت میں یہ واضح کر دیا تھا کہ سالک احکام ظاہری سے نکل کر احکام باطنی کے استخراج میں تفسیر بالرائے کا سہارا نہ لے، اپنی مرضی سے تفسیر نہ کرے اور نہ ہی احکام ظاہری کا انکار کرے۔ اسی لیے کہ اس مقام پر خواجہ عبداللہ نے اشارہ کیا کہ سالک کو دقت کرنا چاہیے، وہ حال باطنی کے ذریعے علوم ظاہر کا منکر نہ ہو، یعنی سالک یہ دقت کرے کہ اس کا
حال ظاہر کی نفی کا باعث قرار نہ پائے۔ نیز یہ بھی ملحوظ خاطر رکھے کہ ظواہر بھی اس کے حال اور علوم باطنی کے منافی نہ ہوں۔ مثلا ممکن ہے ایک شخص اپنے شامِ باطنی کے ذریعے غذائے حرام کی بدبو کو درک کرے، لیکن دوسرے افراد اپنی شامِ ظاہری کے ذریعے اس کے ادراک سے عاجز ہوں۔ ممکن ہے، لہذا اسے اپنے ادراک باطنی نیز دوسروں کے ادراک ظاہری کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوسروں کو بھی اپنے ادراک ظاہری اور اس کے ادراک باطنی کی تردید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہاں مراتب ادراک کے فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ابن سینا نے کہا ہے کہ اگر کوئی چیز اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اسے بقعۂ امکان میں ڈال دو، اور اس کو جو ہے ایک دم جو ہے یہ کہہ کے رد نہ کر دو کہ یہ کسی قابل نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ امکان، بہرحال امکان کے خانے میں اسے ڈالا جائے۔ تہذیب کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ تہذیب نیت ہے، جو پہلے دونوں درجوں سے سخت اور دقیق ہیں۔ انسان پہلے درجے میں عمل کو اور دوسرے میں حال کو اور تیسرے میں نیت کو نکھارتا ہے۔ پہلے عمل کو نکھارتا ہے، دوسرے مرحلے میں اپنے حال کی تہذیب کرتا ہے، اور تیسرے مرحلے میں اپنی نیت کی تہذیب کرتا ہے، یعنی نیت کو نکھارتا ہے اور اس کو سنوارتا ہے، اسے مہذب کرتا ہے۔ تہذیب نیت یعنی یہ ہے کہ سالک مکروہات، کاہلی، یہاں تک کہ وعد و وعید کے علم میں بھی تہذیب نیت کا حامل ہوتا ہے کہ مسلسل راہ سلوک میں بڑھتا چلا جائے، نیز ذوق و شوق و جد و جہد و آزادگی کے ساتھ سیر و سلوک کو جاری رکھ سکے۔ ہمارا یہ ماننا کہ سالک علم سے تہذیب نیت کرے وضاحت طلب ہے، اور وہ یہ کہ علم کے تقاضے یہ ہیں کہ ہر عمل وعدہ و وعید و خوف و رجا پر مبنی ہے۔ مثلا علم انسان سے کہتا ہے کہ یہ عمل انسان کو بہشت میں اور وہ عمل انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ یہاں علم کے ذریعے تہذیب نیت سے مراد یہ ہے کہ سالک یہ نیت نہ رکھتا ہو کہ وہ اپنا عمل وعد و وعید یعنی شوق بہشت یا خوف جہنم کی بنا پر انجام دے رہا ہے، بلکہ اس کی نیت میں صرف یہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اپنا عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے انجام دے رہا ہے، سوائے خدا کے کسی کے لیے نہیں، کہ خدا ہی خدا ہو، بس اس کے سوا کچھ نہ ہو۔ لہذا ایسے شخص کی جو سیر ہے، یہ سیر سعودی بہشت میں داخل ہونے کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ یہ جو بلندیوں کا سفر ہے یہ مسلسل جاری رہتا ہے، اس لیے کہ انسان کی سیر تکاملی کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، بلکہ حکماء کے پیش نظر تو اس کو انسان کی حرکت حبی کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تہذیب نیت سالک کو احرار کے زمرے میں لے آتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے ثواب کی غرض سے عبادت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، گویا اس نے یہ تجار والی عبادت کی ہے، تاجروں والی عبادت کی ہے، جو جنت کی خواہش میں، جو جنت کے حصول کے لیے عبادت کی ہے۔ جس نے خوف کی وجہ سے اللہ کی عبادت کی ہے، گویا اس نے غلاموں کی عبادت کی ہے، اور جس نے شکر گزاری کی وجہ سے اللہ کی عبادت کی ہے، گویا اس کی عبادت احرار کی یعنی آزاد بندوں کی عبادت ہے۔ لہذا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہماری عبادتوں کو خالص، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عمل کو خالص عمل قرار دے اور ہماری نیتوں کو خالص نیت بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔